الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حج کے احکام و مسائل اس سیریز میں آج ہم دیکھیں گے حجاج کی غلطیوں پر تنبیہ۔ حاجی جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں حج عمرے کے دوران، اس پہ ہم نظر کریں گے۔ دیکھیں، بعض حجاج کعبہ کی دیواروں اور غلاف کو اور مقام ابراہیم اور حرم کے دروازے کو چھو کر برکت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی بہرحال ٹھیک نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں احرام کے لباس ایک محدود رنگ اور محدود شکل کا پہنتی ہیں، یہ بھی بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ عورتوں کا احرام ہے وہ زیب و زینت اور بے پردگی کے لباس سے بچنا چاہیے عورتوں کو۔ اسی طرح جو غلطی کرتے ہیں حجاج وہ ہے احرام کے درمیان تلبیہ چھوڑ کر فحش اور جھوٹ جیسی باتوں میں مشغول رہنا، یہ بھی بہرحال جائز نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔ احرام کی حالت میں دعائیں کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیح کریں، تلبیہ پڑھیں، احرام کی حالت میں دعائیں کریں، یہ ثابت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو اور بھی ہیں طواف اور سعی کے چکر میں خاص دعا پڑھنا، طواف اور سعی کے چکروں میں تو کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے، کوئی جامع دعا ثابت ہے، جو ثابت ہے وہ پڑھیں، جو ثابت نہیں ہے دعائیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح طواف اور سعی میں ایک ساتھ اجتماعی آواز میں دعائیں پڑھنا احجاج کے یہ بھی تکلیف دینے کا باعث ہے کہ آپ طواف میں بعض لوگ دیکھیں اجتماعی شکل میں بلند آواز میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح کرتے وقت وہ بلند آواز میں اجتماعی شکل میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ حجاج کو تکلیف دینے والی بات ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ صحیح اور طواف کے چکر میں اپنے اکیلے اور منفرد دعائیں کرنا چاہیے، اکیلے کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ فرض نماز کے وقت بھی صحیح اور طواف کے چکر کو نہیں چھوڑتے، بلکہ جماعت سے آپ نماز ادا کرنا آپ پہ واجب ہے۔ آپ طواف کے چکر لگا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوگا، رک جائیں، پھر وہاں سے شروع کریں، یا صحیح کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے رک جائیں۔ اسی طرح جبل رحمت یا اس کے پاس وقوف کو ضروری سمجھنا، جبل رحمت یا اس کے پاس ہی وقوف کو ضروری سمجھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہاں وقوف کیا لیکن عرفہ پورے کا پورا وقوف کی جگہ ہے۔ اسی طرح حدود عرفہ کے باہر وقوف کرنا، جیسے وادی ریانہ یا عرفہ کا جنوبی علاقہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا عرفہ پورے کا پورا وقوف کی جگہ ہے لیکن وادی ارنا سے دور رہو۔ اسی طرح عرفہ کے دن کھانے پینے میں مشغول رہنا، یہاں پہ توبہ استغفار ذکر ذکار میں مشغول رہنا چاہیے کہ آپ عرفہ کے دن کھانے پینے اور باتوں میں آپ اس سے مشغول رہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ اسی طرح جبل رحمت یا اس کے پاس ہی وقوف کو ضروری سمجھنا، نبی علیہ السلام نے پہلے یہ بات آئی ہے کہ پورا جو ہے نا وہ کہا ہے کہ عرفہ پورے کا پورا وقوف کی جگہ ہے۔ اسی طرح مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلے بغیر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کیے ہوئے ہی کنکریاں جمع کرنا شروع کر دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ پہلے اذان دی جائے گی، پھر مغرب کی عشاء اور نماز ادا کی جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ مزدلفہ میں مشعر حرام میں ہی وقوف کی جگہ سمجھتے ہیں کہ وقوف کی جگہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مشعر حرام میں رکو اور لیکن پورا مزدلفہ رکنے کی جگہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مشعر حرام میں رکا ہوں لیکن پورا مزدلفہ رکنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح بعض حجاج مزدلفہ میں بالکل رکتے نہیں ہیں، وقوف مزدلفہ واجب ہے، واجبات میں سے ہے۔ اسی طرح 10 ذو الحج کو سارے مال کو ترتیب وار بعض لوگ سمجھتے ہیں، جیسے کنکریاں مارنا اور قربانی کرنا، بال کٹانا، طواف افاضہ، یہ ترتیب ضروری سمجھتے ہیں۔ ترتیب ضروری نہیں ہے، اگر آسانی سے ترتیب وار کر سکتے ہیں تو مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ تینوں جمران کو شیطان سمجھ کے گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، اس سے مقصود اطاعت اللہ اور عز و جل اور نبی کی اتباع ہے، یعنی کہ آپ اس کو شیطان نہ سمجھیں، گالیاں نہ دیں، یہ سنت کے مطابق جو طریقہ ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ اسی طرح جو غلطی ہے حجاج کی بغیر شرعی عذر کے رمی جمار کے لیے کسی کو اپنا نائب بنانا، اگر کوئی شرعی عذر ہے تو پھر بنائیں، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پھر خود ماریں۔ رمی جمار کا ادا کرنا عبادت ہے، اللہ کے شاعر میں سے ہے، اس لیے خود ادا کریں، کنکریاں ماریں۔
لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے طاقت تو پھر کوئی بھی آپ کا وکیل بن سکتا ہے۔ تو یہ حجاج کی غلطیاں ہیں، اس پہ وہ تنبیہ کی ہے جہاں پہ وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے حج اور عمرہ کے احکام بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، اور لوگوں کو بتانے کی اور خود سیکھنے سکھانے کی، یہ جو حج عمرے کے مسائل ہیں سنت کے مطابق اللہ سیکھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔